الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نے جس دور میں جس نبی کو مبعوث فرمایا، اس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ عطا فرما کر بھیجتا تھا۔ اس کو مختصر دیکھیں تو جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ جادو کا دورہ تھا، جادو اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگروں نے جب اپنے سام پھینکے تو آپ کے عصا نے ان سب کو نگل لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ طب کا، علاج معالجے کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اپنے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ پیدائشی نبینا کے آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اس کی آنکھوں میں نور دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ شعر و شاعری کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، زبان کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس وقت شعر و شاعری کا یہ عالم تھا کہ کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو شعروں کی صورت میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ جنگ میں جب مقابلے ہوتے تھے کسی کی مذمت کرنی ہو پھر بھی شعر ہی پڑھے جاتے تھے۔ زبان کا اتنا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کا معجزہ دیا، اور اصول یہ ہوتا تھا اس دور میں کہ جب کوئی شاعر اچھا شعر لکھ لیتا تھا تو اس کو نہ وہ کعبے کے غلاف سے باندھ دیتا تھا تختی پہ لکھ کر، اور جب تک اس سے بڑا شعر نہیں آتا تھا پہلا شعر کعبے کے غلاف سے لٹکا رہتا تھا، اور جس وقت سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا اور کعبے کے غلاف سے باندھا، تو تمام شعراء نے اپنے شعر یہ کہہ کر اتار لیے تھے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد جو نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ سفر معراج ہے۔ معراج پر اعتراض کرنے والوں کے لیے صرف ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ خواب تھا، خواب میں سیر کروائی گئی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر یہ سفر خواب میں ہوتا تو کبھی براق نہ آتا۔ براق کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ جسمانی کروائی گئی ہے۔ براق آیا ہی اس لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پاک کے ساتھ معراج کی ہے، اگر خواب ہوتا تو براق کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ لوگ قرب قیامت چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے میڈیکل کے ادارے ہیں وہاں جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے وہاں بندوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، بچوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ چاند پر جگہ خریدیں کہ جب قیامت آئے گی تو آپ نے قیامت سے بچنے کے لیے چاند پہ چلے جانا ہے۔ اس وقت یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں ان کا یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ ہم نے جب قیامت کے عذاب سے بچنا ہے تو ہم نے چاند پہ پلاٹ پہلے خریدنا ہے۔ اس وقت ہماری نسلوں کو سائنس کے ذریعے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ قرب قیامت لوگ چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں تک بلایا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کہ لوگ تو دعویٰ کریں گے نا ہم چاند تک چلے گئے، تو اللہ نے محبوب کو پہلے ہی وہاں بلایا جہاں کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس بات پر میں صرف ایک جملہ بولوں گا، تھوڑی توجہ چاہیے اس کے لیے، توجہ کریں گے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ بڑا پیچیدہ سا جملہ ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا، جو مقام میں آ جائے، جگہ میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا، اور بشر وہ ہوتا ہے جو لا مقام میں جا نہیں سکتا، اور صرف نور بھی ہو تو سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ نوریوں کا سردار بھی آگے نہیں گیا۔ اب خدا وہ ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا، بشر وہ ہے جو لا مقام ہے، صرف نور ہوں تو سدرہ سے آگے۔ اب بتاؤ ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ خدا کو مقام میں لاؤ تو کفر ہے، بشر لا مقام میں جائے دین کے خلاف ہے، نور سدرہ سے آگے جائے دین کے خلاف ہے،
تو بتاؤ ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ تو ایک ہی جملہ ہے کہ بشریت زمین پہ رہ گئی اور نورانیت سدرہ پہ رہ گئی. جہاں پہ بشریت اور نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. بتاؤ نا پھر ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ خدا تو مقام آ ہی نہیں سکتا، لاؤ گے تو کفر ہے. تو جہاں بشریت اور نورانیت کی انتہا ہوگی وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے ابو بکر، محمد کی حقیقت کو اس کے خدا کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. آج ہمیں نا ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو. اس کا ایک جھٹکا سا جملہ ہے، ایک جھٹکا سا جواب ہے کہ تم حد بتا دو کہ نبی پاک کی حد کیا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے. پہلے بتاؤ حضور کی حد ہے کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا. پہلے حد کا تعین کیا جائے. اس جھگڑے کو ختم ہونا چاہیے نا، چلتا آ رہا ہے صدیوں سے کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو. پہلے بتایا جائے کہ نبی پاک کی حد کیا ہے. حد تم بتا دو، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. تو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکا. ہمیں تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے سوا جو جی میں آئے وہ حضور کے لیے کہہ دو. اس لیے یہ جملہ سن سن کے نا انسان کا ذہن بھی تنگ ہوتا ہے کہ حضور کی حد بڑھا دیتے ہو. پہلے کسی بشر میں اتنی طاقت ہو کہ وہ لائن تو لگائے نا حضور کی حد یہ ہے، تو اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. دو یہ حدیث پاک سنانی ہے کہ معراج کے تحفوں میں 2 تحفے ہیں، صرف انہی کا تذکرہ کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے، یہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اور معراج کی رات جو حضور کو تحفے ملے ہیں اس میں سے ایک تحفہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے. یہ معراج کا تحفہ بھی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مرض کے اوپر فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ اس کو شفا دے دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں. آپ کو نبی پاک نے چیف آف آرمی سٹاف بنا کے کمان دے کے ایک لشکر دے کر روانہ کیا جنگ لڑنے کے لیے. واپسی پر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو واپسی جب یہ لشکر مدینہ میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک جنگل آیا اور رات کافی ہو گئی. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جنگل میں خیمہ لگایا جائے، صبح ہوگی تو مدینے میں داخل ہو جائیں گے. اب جس جنگل میں خیمہ لگایا تھا اس کے ارد گرد جو آبادی تھی وہ مشرکین کی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ کو لیا اور بستی والوں کے پاس گئے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا ساز و سامان ختم ہو گیا، ہمیں پانی بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ فری نہیں ملے گا، پیسے دو گے تو ملے گا، ویسے نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہم نے دینے کوئی نہیں ہے، ویسے کھانا اور پانی دینا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نے پیسے کوئی نہیں دینے. انہوں نے کہا فری نہیں ملے گا. آپ واپس آگے، کھانا بھی نہیں لیا، پانی بھی نہیں لیا. خیموں میں آگے تو حدیث کی 2 مختلف روایتیں ہیں. ایک میں ہے کہ رات کے وقت نا اس بستی کے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ ہمارے امیر کو، بستی کا جو امیر ہے اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. ایک روایت میں اس کی بیٹی کا تذکرہ بھی ہے. اگر تم میں سے کوئی علاج کر سکتا ہے تو وہ آ کر علاج کر دے. اب ابو سعید خدری فرمانے لگے ٹھیک ہے علاج تو کریں گے لیکن فری نہیں کریں گے، علاج کروانا تو پیسے لگیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تم مانگو گے تمہیں دیں گے، فی الحال علاج کرو. آپ چلے گئے، ساتھ کچھ چند صحابہ گئے، جا کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. اب انہوں نے کہا مانگو کیا مانگو؟ میں پہلے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، پھر کہا سارے لشکر کو کھانا کھلاؤ، پھر کہا کہ سارے لشکر کے جو مشکیزیں ہیں اس کو پانی سے بھرو. جب کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، مشکیزیں بھی بھر لیے، تو کہا کہ اب 40 بکریاں بھی دو. ہم نے پہلے کہا تھا دم فری نہیں ہوگا. یہ آج بھی ایسا کاروبار ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہے. جس بندے کو کوئی کام نہیں ملتا یہ بہترین کاروبار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی اس میں. آپ نے فرمایا کہ 40 بکریاں بھی دو. اب 40 بکریاں بھی لے لی، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، مشکیزیں بھی بھر لیے. جب خیموں میں پہنچے تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں لینا چاہیے تھا، علاج کر دیا تھا، بس اللہ کی رضا کے لیے آ جاتے. ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر لے بھی لیا تو ہم اس وقت ضرورت مند تھے، ہمیں حاجت تھی، لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ بحث جو تھی نا یہ شدت اختیار کر گئی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ایک خطبہ دیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جگڑنے کی بات نہیں ہے، صبح مدینے میں داخل ہوں گے تو حضور سے پوچھ لیں گے.
اگر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو رکھ لیں گے، اگر حضور نے کہا واپس کر دو تو بکریوں کو چرا کے واپس کر دیں گے، جو کھانا کھایا اس کے پیسے دے دیں گے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہوگا۔ صبح مدینہ میں داخل ہوئے، حضور کی مجلس لگی، صحابہ بیٹھے، ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، عرض کی آقا رات کو یہ معاملہ پیش آیا کہ ہم نے کھانا مانگا، پانی مانگا تو انہوں نے کہا تھا فری نہیں دیں گے، پھر انہوں نے دم کروایا تو ہم نے کہا فری نہیں کریں گے، کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، مشکیزیں بھی بری ہیں، 40 بکریاں بھی ان سے لے کے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کے اتنا مسکرائے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھوں سے نور نکل کر مسجد نبوی کی زمین پہ پڑ رہا تھا، حضور اتنا مسکرائے۔ اب نبی پاک نے پوچھا ابو سعید پہلے یہ تو بتا تو نے پڑھا کیا تھا کہ اس کو شفا مل گئی؟ عرض کی آقا آپ نے ایک دن کہا نہیں تھا فاتحہ میں شفا ہے، تو مجھے وہ حدیث یاد تھی تو میں نے فاتحہ پڑھی تو رب نے شفا دے دی۔ نبی پاک پھر بڑا مسکرائے، تو میں ابو سعید پر چل یہ بتا کہ تجھے سورۃ الفاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ عرض کی آقا آپ نے۔ فرمایا پھر 20 بکریاں محمد کی نہیں بنتی؟ پھر تو 20 بکریاں محمد کی بنتی ہیں۔ عرض کی آقا ہم بھی آپ کے، مال بھی آپ کا۔ فرمایا نہیں پریشان ہونا، میں بھی تمہارا ہوں، سب کچھ بھی تمہارا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو یہ معراج کے تحفوں میں ایک تحفہ ہے، اس لیے جب بھی مشکل آئے تو اس کا سہارا ضرور لیں۔ آخری حدیث پاک، حوروں نے اور فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ تحفے میں دیا تھا۔ رسول کریم نے معراج سے واپسی آ کے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا تھا کہ یہ جبہ میں لایا ہوں، اگر میں یہ کسی کو دوں تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ جو میری مراد ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو وہ بتائے گا، یہ جبہ اس کو دے دوں گا۔ جناب صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی آقا جبہ مجھے مل جائے تو پوری دنیا میں سچائی کو نافذ کر دوں گا۔ فرمایا ابو بکر ارادہ اچھا ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ جناب عمر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اگر مجھے جبہ ملے تو پوری دنیا میں عدل قائم کروں گا۔ فرمایا ارادہ اچھا ہے لیکن جبہ نہیں ملے گا، میری مراد یہ نہیں۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اگر جبہ مجھے مل جائے تو پوری دنیا میں سخاوت کو عام کروں گا۔ فرمایا تیرا ارادہ بہت اچھا ہے لیکن جبہ تمہیں بھی نہیں ملنا۔ اب مولا علی کھڑے ہوئے، حضور کو دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ فرمایا علی بولتے نہیں۔ خلاصہ کلام گفتگو کا یہ ہے، عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں اس جبے کے نیچے آپ کی ساری امت کے عیب چھپا دوں گا۔ فرمایا علی سینے لگ۔ حضور نے اپنا جبہ مبارک کھولا، علی کو سینے لگایا، جبہ اتار کر مولا علی کے کندھوں پہ رکھا۔ فرمایا علی محمد بھی یہی چاہ رہا ہے۔ یہ معراج کا ایک سبق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کو دوسرے کا عیب پتہ چل جائے کہ اس میں یہ عیب ہے اور وہ صرف اس واسطے پردہ ڈال دے کہ اس کی عزت ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا، اس کی عزت ہے، صرف پردہ ڈال دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے پردہ ڈالا ہے اللہ بغیر حساب کے قیامت میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک کا ایک جملہ ہے وہ ہمیں نا اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ اکثر یہ دعا مانگا کرو قیامت میں کسی کی کتاب نہ کھلے، جس کی کھل گئی اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ صرف یہی دعا کرو کہ اللہ کتاب کھلے بغیر ہمیں جنت مل جائے، کیونکہ جو پھنس گیا اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں اپنا ماضی اپنے والد اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص اسی سٹیج پہ ہوگا کہ میرا ماضی کیا ہے، جوانی کیا ہے، جوانی کی راتیں کیا ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں پڑھ سکتے۔ اور جہاں کتاب پڑھنی ہے نا وہاں سارا خاندان بھی ہوگا، ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، خود حضور بھی ہوں گے، سامنے خدا کی قدرت جلوہ گر ہوگی۔ وہاں حکم ہوگا کہ قدم تیرے ہٹنے نہیں چاہیے، پہلے پوری کتاب پڑھ۔ تو اگر وہاں کتاب پڑھنی پڑ گئی تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نہ گلی میں، چوراہوں میں، تندوروں پہ، فیکٹریوں میں بیٹھ کے نہ تبصرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو کھنگالتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے اگر ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں نا تو کسی کے مت کھولیں۔ جس دن ہمارا ایک بھی کھل گیا نا تو سگا بیٹا سلام نہیں کرے گا، جس دن ایک پردہ کھل گیا تو باپ بھی سلام نہیں کرے گا۔ اس واسطے یہ نصیحت یاد رکھیں کہ زندگی میں کسی مجلس میں آپ بیٹھیں، وہاں پہ آپ کی شکست بھی ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میں سامنے والے کا منہ توڑنے کے لیے صرف ایک بات بولوں گا نا تو یہ سر نہیں اٹھا سکے گا، تو وہاں پر اپنی ہار مان لینا لیکن اس کا پردہ نہ کھولنا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کا پردہ رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ قیامت میں میرے پردے رکھے گا۔
ہم نہ گلی میں، چوراہے میں، تندوروں میں، فیکٹریوں میں بیٹھ کے بہت تبصرہ کرتے ہیں۔ اب تو کچھ مردوں کی طبیعت بھی عورتوں والی ہو گئی ہے، 5-6 گھنٹے تبصرہ کرنے کے بعد کہتے سانوں کی لگے، اور جب آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے تو 6 گھنٹے برباد کس لیے کیے ہیں؟ آخر میں قمیض جھاڑ کے سانوں کی لگے۔ تو بھائی صبح سے لے کے شام تک جو آپ نے تبصرہ کیا ہے اس سے آپ کو کیا ملا؟ سارا دن تبصرہ کریں گے حکومت کے خلاف، بندوں کے خلاف کرتے رہیں گے، شام کو کہیں گے یا سانوں کی لگے۔ جتنی دیر آپ نے حکمرانوں کو گالیاں نکالی تھی نا، اس سے آدھا ٹائم بھی آپ اللہ کا ذکر کر لیتے نا تو شاید آپ کی آدھی روزی میں برکت آ جاتی۔ تو اس واسطے معراج کا ایک تحفہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کا پردہ نہیں کھولنا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیے معراج میں بہت سارے ہیں، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ان علماء کا بھی تذکرہ ہے جو زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی بات سمجھ آ جائے نا تو شاید زندگی بھر جتنی معراج کی راتیں گزاری ہیں، اگر ایک رات میں بھی ایک بات سمجھ آ گئی تو شاید گزشتہ کی بات بن جائے۔ اس واسطے اپنی طبیعت کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ ہم نا بعض اوقات خاندان میں کسی فرد کو نیچا دکھانے کے لیے نا اس کا ماضی کھول دیتے ہیں، ہم اس کو نا ماضی کا تانا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک حدیث پاک ہے، اس کو توجہ سے سن لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور اس نے اس سے سچی توبہ بھی کر لی، پھر اس توبہ کرنے کے بعد جس نے اس کو اس گناہ کا تانا دیا، تو تانا دینے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہ کر لے۔ میرا اندر کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہو، توبہ بھی کر لی ہو، لیکن جب ہم خاندان میں بیٹھتے ہیں تو پرانی باتوں کو لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا جب تک وہ خود گناہ نہیں نہ کرے گا اس کو موت نہیں آنی۔ اور یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ مدینے والے رسول کا فتویٰ ہے۔ اس واسطے اس بات کا عہد کریں کہ ہم حضور سے معراج کی رات یہ عہد کرتے ہیں، آقا ہم آپ کے کسی امتی کا پردہ نہیں کھولیں گے۔ یار حضور نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے روتے، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو جب لینے کے لیے جاتے تھے نا، جتنے حصے پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا، وہ پتھر حضور کے آنسوؤں سے بھرے ہوتے تھے۔ کس کی خاطر کہ اللہ میری امت کو پردے میں رکھیں، اور امت ہی وہ پردے کھول دے تو حساب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے ایک ہی بات کو اپنے من میں اتاریں کہ ہم نے زندگی میں پردہ نہیں کھولنا۔ کسی مجلس میں شکست ہو رہی ہے، وقتی طور پہ شکست لے لو، لیکن وہ بندہ ساری زندگی آپ کا احسان مند لگا، یہ نہیں یار اس کو پتا تھا لیکن اس نے میرا پردہ رکھا تھا، وہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے زندگی کے اندر، طبیعت کے اندر یہ بات اتاریں کہ کسی کا پردہ نہیں کھولنا۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا مالکی وما علینا الا